السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ بھی پردے سے ریلیٹڈ ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ ایک سوال جو بہت زیادہ آتا ہے میرے پاس، کیا عورت کے لیے چہرے کا پردہ لازمی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں عورت چہرے کا پردہ نہیں کرے گی۔ تو آج کے اس ٹاپک، عورت کے لیے چہرے کا پردہ لازم ہے اور اس پر قرآن و سنت میں بہت سے دلائل موجود ہیں، جبکہ اس کے برعکس کچھ لوگوں نے جانے انجانے میں چہرے کے پردے کو غیر ضروری قرار دے کر امت کو گمراہی کی طرف دھکیل دیا ہے، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ میں کئی خواتین چہرے کے پردے کو واجب نہیں سمجھتی اور کئی نے تو اس فتوے سے ناجائز فائدے اٹھا کر پردے کو بالکل ترک کر دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے کہ عورت کے لیے چہرے کا پردہ بھی واجب ہے۔ تو قرآن کریم میں پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، اور آپ مومن عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے، یا اپنے والد کے، یا اپنے سسر کے، یا اپنے بیٹوں کے، یا اپنے خاوند کے بیٹوں کے، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھتیجوں کے، یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے، یا ایسے نوکر چاکر مردوں کی جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے لا علم ہوں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جانب توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، اور اس کی تفسیر وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، چونکہ مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان پہنچانے والا نہیں چھوڑا۔ اس لیے اللہ پاک نے عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کے علاوہ اپنی زینت چھپانے کا بھی حکم دیا۔ فرمایا کہ مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے۔ زینت کے معنی کیا ہے؟ زینت کے معنی ہے جمال اور حسن ہے، جو دو قسم کی ہے، ایک فطری حسن اور جمال، اور دوسری جو بناؤ سنگھار، زیبائش اور عائش اور زیور وغیرہ سے حاصل ہو۔ ایک فطری جو حسن ہوتا ہے اور دوسرا جو بناؤ سنگھار، زیبائش اور عائش اور زیور وغیرہ سے حاصل ہوتی ہے۔ لباس بھی زینت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، یہ الاعراف کی آیت نمبر 31 ہے، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو۔ اس میں زینت کا معنی لباس ہی ہے۔ اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ عورتیں اپنی کوئی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو جائیں، یعنی انہیں اپنے بدن اور اس کے بناؤ سنگھار میں سے کوئی چیز ظاہر کرنا جائز نہیں مگر وہ کپڑے جنہیں چھپایا جا ہی نہیں سکتا، یا وہ زینت جو کسی کام یا حرکت کی وجہ سے اختیار ظاہر ہو جائے، اس میں ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ الا ما ظہر منہا سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہے، بلکہ انہوں نے اس کے ساتھ بالیاں، کنگن، انگوٹھی، سرما اور مہندی بھی شامل کر دی، اور یہ کہا ہے کہ عورتوں کا چہرہ اور ہتھیلیاں، زیور اور عائش وہ زینت ہے جو عورتوں کے لیے اپنوں اور غیروں سب کے سامنے ظاہر کرنا جائز ہے۔ یہ لوگ دلیل کے طور پر ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول پیش کرتے ہیں کہ الا ما ظہر منہا سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ یہ لوگ نہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول پورا پیش کرتے ہیں اور نہ پردے کے متعلق ان کے دوسرے اقوال پیش نظر رکھتے ہیں۔ ایک اور تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، اللہ پاک نے مومنوں کی عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں کو اپنے سروں کے اوپر سے بڑی چادروں کے ساتھ ڈھانپ لیں اور ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ ایسا شخص جو گھر سے باہر نکلتے ہیں مومن عورتوں کے لیے صرف ایک آنکھ کھلی رکھنے کو اللہ کا حکم قرار دیتا ہے، وہ عورتوں کے لیے چہرے اور ہاتھوں کو اپنوں اور غیروں کے سامنے کھلا رکھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے موقف میں کوئی اختلاف نہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے الا ما ظہر منہا کی تفسیر اجنبیوں کے اعتبار سے فرمائی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے الا ما ظہر منہا کی تفسیر اپنے لوگوں کے اعتبار سے فرمائی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ اجنبیوں کے سامنے ظاہری کپڑوں کے سوا کوئی زینت ظاہر نہ کرے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ زینت ظاہرہ چہرہ اور ہاتھ خاوند کے علاوہ اپنے محرموں کے سامنے بھی ظاہر کر سکتی ہیں، جس میں سرما، مہندی، بالیاں، کنگن، ہار سب کچھ شامل ہے۔ ان محرموں کا بیان آگے فرمایا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو اپنی عفت عصمت کی حفاظت کا حکم دیا، اور عفت عصمت کی حفاظت کا حکم ایسا معاملہ ہے جو اس کے وسیلے کی حفاظت کے ساتھ ہوگا،
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی یا پھر تکذیب کر دیتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6612 اور 2657۔ تو جب چہرے کا ڈھانپنا عفت و عصمت اور شرمگاہ کی حفاظت کے وسائل میں سے ہے تو پھر اس کا بھی حکم ہے، کیونکہ وسائل کو بھی مقاصد کے احکام حاصل ہیں۔ اور دوسری بات، اور اس آیت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر اوڑھ کر رکھیں۔ گریبان سر پر ڈالنے والا سوراخ ہے، اور الخمار اس چادر کو کہتے ہیں جس سے وہ اپنا سر ڈھانپتی ہیں۔ تو جب عورت کا یہ حکم ہے کہ وہ اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر اوڑھیں تو عورت کو اپنا چہرہ چھپانے کا بھی حکم ہے۔ اور تیسری بات، اللہ پاک نے ظاہری زینت کے علاوہ باقی سب زیبائش اور بناؤ سنگھار کو ظاہر کرنے سے منع کیا ہے، اور ظاہری زینت مثلا ظاہری کپڑوں کا ظاہر ہونا تو ضروری ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے الا ما ظہر منہا کے الفاظ بولے ہیں، اور یہ نہیں فرمایا الا ما اظہر منہا، فرمایا الا ما ظہر منہا۔ چوتھی بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس غیر الاربع مردوں کے سامنے زینت ظاہر کرنے کی رخصت دی ہے، اور وہ خادم جنہیں کوئی شہوت نہیں، اور وہ بچے جو شہوت کو نہیں پہنچے، اور نہ ہی عورتوں کی پردے والی باتوں کی اطلاع رکھتے ہیں۔ ان الفاظ سے بھی عورت کے چہرہ چھپانے کا حکم صاف ملتا ہے۔ اگر ظاہری زینت کسی سے چھپانا ضروری نہ ہوتا تو اللہ پاک ان دو طرح کے لوگوں کو خاص کیوں کرتے کہ صرف غیر شہوت والے خادم اور بچوں سے ظاہری زینت نہ بھی چھپائیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ بات دو چیزوں پر دلالت کرتی ہے، ان دو طرح کے مردوں کے علاوہ باطنی زینت کسی اور اجنبی غیر محرم کے سامنے ظاہر کرنی جائز نہیں ہے۔ اور بلا شک اور شبہ چہرہ حسن و جمال کا مرکز ہے اور پرفتن جگہ ہے، اور تو اس کا چھپانا واجب ہوا تاکہ شہوت والے مرد اس سے فتنے میں نہ پڑیں۔ پانچویں بات، اس آیت میں اللہ کا فرمان ہے اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلے کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے، یعنی عورت اپنے پاؤں زمین پر مت مارے کہ جو اس نے خفیہ پازیب اور پاؤں میں زیور پہن رکھے ان کی جھنکار سنائی دے۔ جب پازیب وغیرہ کی آواز سن کر مرد کے فتنے پڑنے کے خوف سے عورت کو زمین پر پاؤں مارنے سے منع کیا گیا تو پھر چہرہ ننگا رکھنا کیسا ہوگا؟ ان دونوں میں سے فتنے کے اعتبار سے کون سی چیز بڑی ہے اور کون چھپانے اور مخفی رکھنے کا زیادہ حق رکھتا ہے؟ تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ سب سے بڑا فتنہ چہرہ ہی ہے جسے چھپانا واجب ہے۔ اور وہ عورتیں جو بڑھاپے کو پہنچنے والی ہوتی ہیں ان کے لیے پردے کی پابندی میں تخفیف کا حکم بیان فرمایا، یعنی وہ عورتیں جو بڑی عمر کی پہنچ جائیں، انہیں نکاح کی رغبت نہ رہے، نہ دوسروں کو ان سے نکاح کی دلچسپی رہے، ان کے لیے رعایت ہے کہ وہ غیر محرم مردوں سے پردہ نہ کریں، تو ان پر گناہ نہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنی زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہ عورتیں جن کے حسن و جمال میں مردوں کے لیے کشش باقی ہو انہیں پردہ اتارنا جائز نہیں ہے۔ آیت والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عورت پر گناہ نہیں کہ گھر میں قمیص اور دوپٹے کے ساتھ رہے اور بڑی چادر اتار دے جب تک وہ زینت ظاہر نہ کرے، جسے ظاہر کرنا اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ یعنی بوڑھی عورتیں گھر میں تھوڑے کپڑوں میں رہیں تو درست ہے، اور پورا پردہ رکھیں تو اور بہتر ہے۔ گھر سے باہر بھی اگر وہ برقع یا بڑی چادر نہ لیں تو حرج نہیں، بشرط یہ کہ کسی قسم کی زینت کا اظہار نہ کر رہی ہوں۔ اگر چہرہ چھپانے پر میں اور بات کروں گی تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، کیونکہ اس میں بہت ساری دلیلیں ملتی ہیں چہرہ چھپانا ضروری ہے۔ ایک حدیث بھی میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتی ہوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی لمبی حدیث ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ جب میں قافلے سے پیچھے رہ گئی تو صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ لشکر کے پیچھے تھے۔ وہ صبح کے وقت جب اس جگہ پہنچے جہاں میں لیٹی ہوئی تھی تو انہوں نے ایک سویا ہوا انسان دیکھا، پھر جب وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا، کیونکہ وہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے، جس سے میں جاگ گئی تو میں نے اپنی بڑی چادر کے ساتھ اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2661۔ یہ حدیث صاف دلیل ہے کہ اگر حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے ام المؤمنین کو نہ دیکھا ہوتا تو وہ کبھی نہ پہچان سکتی، کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد انہیں دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک اور حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی تکبر کے ساتھ کپڑا کھینچا اللہ پاک روز قیامت اس کی جانب دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ سن کر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی تو پھر عورتیں اپنی لٹکتی ہوئی چادروں کا کیا کریں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک بالش تک اسے ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھیں۔ وہ کہنے لگی پھر تو ان کے پاؤں ننگے ہو جایا کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر وہ ایک ہاتھ نیچے لٹکا لیا کریں اور اس سے زیادہ نہ لٹکائیں۔
یہ جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ کی احادیث ہیں۔ اور ایک اور حدیث بیان کر دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے پاس سے قافلہ سوار گزرتے اور ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھیں، تو جب وہ ہمارے برابر آتے تو ہم میں سے عورتیں اپنی چادر اپنے سر سے اپنے چہرے پر لٹکا دیتی، اور جب وہ ہم سے آگے نکل جاتے تو ہم چہرہ ننگا کر دیتی۔ یہ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ چہرے کے پردے پر سلف صالحین نے بھی فتاویٰ جاری کیے ہیں۔ سب سے پہلے امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں ظاہری زینت کپڑے ہیں، اور ان کا کہنا ہے عورت کی ہر چیز حتیٰ کہ اس کا ناخن بھی ستر میں شامل ہوتا ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ عورت پردہ اور ستر ہے، اور یہ عورت کے سارے جسم کو عام ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں شرعی پردہ وہ ہے جو عورت کے ان اعضاء کو چھپائے جن کا اظہار کرنا حرام ہے، یعنی جس کا چھپانا عورت کے لیے واجب ہے، اسے چھپائے، اور اس میں اولا اور سب سے پہلے چہرہ چھپانا ہے، کیونکہ یہی پرفتن اور رغبت کا مقام ہے۔ عورت پر واجب ہے کہ غیر مردوں سے اپنا چہرہ چھپائے۔ اس سے یہ علم ہوا کہ پردہ میں سب سے پہلی چیز چہرے کا پردہ ہے، اور کتاب و سنت اور صحابہ کرام اور ائمہ کرام کے اقوال میں بھی اس کی دلائل موجود ہیں جو عورت کے لیے غیر محرم سے اپنا سارا جسم چھپانے کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ شریعت نے ہمیشہ خرابیوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، اور جب ہم غیر محرم اور اجنبی مردوں کے سامنے بے پردگی اور عورت کا چہرہ ننگا رکھنے پر غور و فکر اور تعامل کرتے ہیں تو ہم یہ اس کے نتیجے میں بہت ساری خرابیاں دیکھتے ہیں، اور اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ اس میں کوئی مصلحت پائی جاتی ہے تو یہ ان خرابیوں کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی ہے۔ بے پردگی کی جو خرابیاں ہیں اس کے نمبر 1 ہے فتنہ، اس لیے کہ عورت اپنے آپ کو ایسے فعل کے ساتھ فتنے میں ڈالتی ہے جو اس کے چہرے کو خوبصورت اور بنا سنوا کر پیش کرتا ہے اور اسے پرفتن بنا کر دوسروں کے سامنے لاتا ہے، اور یہ چیز شر اور برائی اور فساد کے سب سے بڑے اسباب میں سے ہے۔ سیکنڈ نمبر پر عورت سے شرم و حیا ہی ختم ہو جاتی ہے جو کہ ایمان کا حصہ ہے، اور پھر یہ شرم و حیا عورت کی فطرت کا تقاضا بھی تھا۔ عورت شرم و حیا میں ضرب المثل تھی، اسی لیے کہا جاتا اپنے پردے میں رہنے والی کنواری عورت سے بھی زیادہ شرم والا۔ اور عورت سے شرم و حیا کا ختم ہو جانا اس کے ایمان میں نقص کی نشانی ہے، اور جس فطرت پر وہ پیدا ہوئی ہے اس سے نکلنے کی علامت ہے۔ تھرڈ نمبر پر اس سے مرد بھی فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور خاص کر جب عورت خوبصورت ہو اور وہ ہنسی مذاق کرنے والی ہو، جیسا کہ بہت ساری بے پردہ عورتیں کرتی ہیں، اور پھر شیطان تو انسان میں اس طرح سرایت کرتا ہے جس طرح جسم میں خون ہوتا ہے۔ فورتھ نمبر پر مردوں کے ساتھ عورت کا اختلاط اور میل جول، کیونکہ جب عورت اپنا چہرہ ننگا رکھنے اور بے پردہ گھومنے پھرنے میں مردوں کے برابر سمجھے گی تو اس سے شرم و حیا کہاں سے ملے گی؟ لہٰذا ان تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ عورت کے لیے چہرے کا پردہ بھی لازم ہے، اور جو لوگ چہرے کے پردے کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس ایک بھی روایت ایسی نہیں جو دلیل بن سکے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں جانتی ہوں ہر لڑکی کی زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس کا دل کرتا ہے وہ حجاب کر لے، پردہ کر لے، خود کو چھپا لے۔ اس وقت کر لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر اپنی انرجی ضائع مت کریں کہ میں نہیں کر سکتی، لوگ کیا کہیں گے، کیا میں پردہ کرنے کے بعد لائف انجوائے کر سکوں گی، میرے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، میرا مذاق اڑایا جائے گا۔ یہ سب باتیں ایک سائڈ پر رکھ کر صرف ایک بار یہ سوچ لیں کل نفس ذائقۃ الموت، کیا یہ دنیا فانی نہیں؟ کیا ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا کارڈ گارنٹی ہے جو ہمیں بتا سکے کہ ہم آنے والے کل میں ہوں گے بھی یا نہیں؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں جو ہمیں جہنم سے بچا سکیں؟ کیا ہمارے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہے کہ پردہ کیوں نہیں کیا؟ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عورتوں کا جو پردہ ہے وہ ضرورت کی وجہ سے ہے، ضرورتاً ان کو کہا گیا ہے کہ پردہ کر کے گھر سے نکلو۔ اصل حکم پردہ کر کے گھر سے باہر نکلنے کا نہیں ہے، اصل حکم گھر میں رہنے کا ہے کہ گھر میں رہو، اور اگر گھر میں کوئی نامحرم آتا ہے تو پردے کے پیچھے سے کلام کرو، آواز میں سختی رکھو، اور اگر بہت ہی مجبوری میں گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے تو پردہ کر کے نکلو، پردہ ایسا کہ کوئی مائل نہ ہو۔ تو وہ عورتیں جن کو کوئی مجبوری نہیں ہے، گھر سے نکلنا ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ پردہ کر کے خود کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتی ہیں، تو آپ بتائیں کہ کیا یہ گھر سے بلا وجہ نکلنا نہیں ہوا؟ ایسی کیا مجبوری ہے کہ خود کو پوسٹ کر رہی ہیں؟ کیونکہ جب کوئی عورت پردہ کر کے ضرورتاً باہر نکلتی ہے تو مرد اسے دیکھتے بھی ہیں، تو اس عورت کو گناہ نہیں ملتا کیونکہ اسے ضرورت کے تحت نکلنا پڑا تھا اور اس نے پردہ بھی کیا، اس نے حکم کی تعمیل کی۔ لیکن ایسی عورتیں کہ جن کو ضرورت کے تحت گھر سے باہر نہیں نکلنا تھا تو انہوں نے پردہ کیا لیکن خود کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا، وہ گھر سے باہر نکل گئیں، وہ بھی بغیر ضرورت کے، جو کہ اصل حکم کی خلاف ورزی ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اب کیونکہ گھر سے باہر نکلنے میں بھی ان کو مرد دیکھتے، مردوں کی نظریں پڑ جاتی ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی مرد ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی نظر پڑ رہی ہے، تو فرق کیا ہوا؟
دیکھیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا زیادہ غلط اس لیے ہے کہ اول تو ضرورت کے بغیر غیر محرموں کے سامنے آ گئیں، بن سنور کر آ گئیں، دوسرا حکم کی خلاف ورزی، تیسرا ان سے انسپائر ہو کر دوسری پردہ دار خواتین بھی خود کو پوسٹ کر رہی ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ آپ اگر روڈ پر ہوں تو فوراً گزر جائیں گی، کوئی غور نہیں کرے گا، جبکہ سوشل میڈیا پر آپ کی ایک شخصیت اور نام ہوتا ہے۔ لوگ آپ کو دیکھیں گے اور بار بار زوم کر کر کے دیکھیں گے، جب جب انہیں خواہش ہو وہ تب آپ کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سہولت آپ نے ہی انہیں مہیا کی ہے۔ تو ایسی صورت میں مردوں کو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیوں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو ہمارا کام تھا پردہ وہ تو ہم نے کیا نہیں۔ لہذا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ جو لڑکی واقعی اور سچائی سے حجاب کرتی ہے اسے شیطان کے فتناؤں اور فیشن کے بہاروں کے بہکاوے نہیں گمراہ کر سکتے۔ وہ اپنے حجاب میں چالاکی کرنے کے لیے اپنے لباس کو تبدیل یا سجاتی نہیں، جس سے اسلامی لباس کا مقصد یعنی پردہ، عزت اور شرم کو کھو دیا جاتا ہے۔ ایمان والی عورت اپنے لباس کے ذریعے اپنے رب کی عبادت کرتی ہے، اور اللہ صرف اس عبادت کو قبول کرتا ہے جو 2 شرطوں پر پورا اترتی ہے۔ پہلی شرط یہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دوسری شرط یہ صحیح ہونی چاہیے یعنی اللہ کی حدود کے مطابق ہو، جیسا کہ یہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بیان ہوا ہے، بغیر کسی تبدیلی یا تحریف کے۔ ایمان والی لڑکی پینٹس اور چھوٹی کوٹ میں باہر نہیں نکلتی، پھر اپنے سر پر ایک کیپ رکھ کر یہ نہ سمجھے کہ وہ حجاب کر رہی ہے، بلکہ حجاب عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت صرف اسی چیز کے ذریعے کی جاتی ہے جو اس نے مقرر کی ہے، نہ کہ لوگوں کی خواہشات اور فیشن کے مطابق۔ ایمان والی لڑکی نرم اور مڑی ہوئی لباس میں نہیں نکلتی جو جسم سے چپک جائے تاکہ ہر قدم اور ہر حرکت کے ساتھ فتنہ ظاہر ہو، اور ایمان والی لڑکی ہنسی اور شور میں جگہ نہیں بھرتی، نہ ہی بے حیائی کے ساتھ مردوں سے مذاق کرتی ہے، نہ ہی لڑکوں کے ساتھ کندھوں کے ساتھ ٹکراتی، اور ایمان والی لڑکی اپنی شرعی لباس کو رنگوں کے فیشن کے تابع نہیں کرتی جو شیطان کی تخلیق ہے، نہ ہی وہ ٹی وی پر حجاب کرنے والیوں کی تقلید کرتی ہے جو ہر رنگ کی زینت میں ملبوس ہیں۔ تو پیاری بہنوں، یہ پردہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، رب کی آیتوں کے مطابق ہر کوئی نہیں ڈھل سکتا، آپ خاص ہیں، لوگوں کے طعنوں کو ہر کوئی نہیں سہ سکتا، رب کے لیے صبر کا جام ہر کوئی نہیں پی سکتا، رب کی چاہت میں خود کو ہر کوئی نہیں چھپا سکتا۔ یاد رکھیں، اسلام کی شہزادیوں قرآن کے مطابق پردہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ تو صرف وہی عورت کر سکتی ہے جو رب کی محبت کی طالب ہو، قرآن سے ملتی جسے راحت ہو، جو بہادر ہو، جس میں لوگوں سے لڑ جانے کی ہمت ہو، جس میں صبر کرنے کی طاقت ہو، جو خاص ہو، بہت خاص، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔